آج بہت بڑی شروعات ہوئی ہے اور انشاءاللہ 26ویں ترمیم ختم ہو کے رہے گی. اور اگر ختم نہ ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں میں کبھی اس طرح نا امیدی میں نے کبھی نہیں سوچا. میں آپ لوگ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے لیکن وہاں نہیں جانے دیا گیا. اس کو شرم آنی چاہیے. ہم وکیلوں کے لیے اس نے سارے اسلام آباد کو سیل کیا, بلاک کیا. یہ بھی ہماری ہمت ہے کہ 6 گھنٹے سے ہم پھر رہے ہیں. ہم جا سکتے تھے, کسی کا باپ ہم کو نہیں روک سکتا تھا, مگر اس میں وائلنس ہوتا تھا, اس میں تشدد ہوتا تھا. ہماری موومنٹ جس کو ہم چلانا چاہتے ہیں, بہت آگے تک لے جانا چاہتے ہیں, وہ وائلنس کی وجہ سے ہماری موومنٹ خراب ہوتی, اس لیے ہم نہیں گئے. آپ کے کیا خیال, یہ 100 200 400 سے پولیس والے ہم کو روک سکتے ہیں؟ ہم نے ان کو جب بھی بہت پہلے ابھی باجوہ صاحبہ بڑی رکاوٹیں تھی جس طریقے سے آپ لوگ یہاں پر آئے تھے. ڈی چوک روک دیا گیا آپ لوگوں کو نے کہا تھا کہ ہم شاہراہ دستور جائیں گے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے, وہاں پر نہیں جانے دیا گیا. اب کیا لائم بلا آپ لوگوں کا؟ ہم آج نکلے ہیں اور ہم نے یہ ثبوت پھر دیا ہے کہ جب بھی آئین کے تحفظ کی بات آئے گی, جب بھی فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کی بات آئے گی تو وکلا اپنا کردار ادا کریں گے. اب میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بھی نکلنا ہوگا. یہ دیکھیے اس طرح نہیں ہے کہ آپ صرف ایک مطلب طبقے کو آپ آگے دیکھ رہے ہیں اور آپ خود چپ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. انتظار نہیں کرنا, آپ نے جدوجہد میں ہاتھ بٹانا ہے ہمارا, تو سب کو نکلنا چاہیے. ہم تقریباً 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے ادھر آئے ہیں. مختلف جگہوں پہ پولیس تھی, پولیس نے تشدد کیا. ہمارے جو سیکٹری آئے ہوئے ہیں ادھر سے کراچی بار کے, ان کے اوپر انہوں نے بڑا بہیمانہ تشدد کیا. اس کا بھی ہم حساب لیں گے. وہ ٹائم آئے گا کہ جب ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہر سڑک کے اوپر ہمیں روکا گیا اور ہمارے منیر ملک صاحب اور سینئر قیادت 5 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کر کے ہم ادھر آئے ہیں. اور ہم نے یہ آ کے ثابت کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے جو عزم ہے ہمارا, جمہوریت کی آئین کی بالادستی ہے, جمہوری جدوجہد, اس کو کسی طرح روکا نہیں جا سکتا. ہم آگے بھی پیش قدمی کریں گے. تو کن شرائط پر آپ لوگ یہاں پر رکے ہوئے ہیں؟ شرائط کوئی نہیں, ہم نے اپنا ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا. ہم نے اپنا پروٹیسٹ, سمبولک پروٹیسٹ تھا آج, ہم نے وہ ریکارڈ کروایا اور پوری دنیا نے دیکھا ہے. صرف اگر آپ بات کریں کہ یہ جو ہم آج ادھر آپ کو لوئرز نظر آ رہے ہیں, ان کے پیچھے آپ نے پورا شہر بند کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو آج وکلا پرامن جدوجہد کے لیے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے پورا اسلام آباد بند کیا ہے. لیکن ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے آگے سرنڈر نہیں کیا. میم یہ بتائیے گا, بار میں وکلا کا جانا, روکنا, عدالتوں میں جانا, یہ کون سی نئی روایات آ رہی ہیں میڈم؟ یہ آئینی بینچ کے بعد یہ سب کچھ 2007 میں بھی ہم اسی عزم سے کھڑے تھے اور ہم کامیاب ہو کر گئے تھے. اور آج بھی جو ہماری جدوجہد یہاں پہ شروع ہوئی, آج سمبولک پروٹیسٹ تھا اور ہم اسی عزم کے ساتھ اپنے جو اپنا پروٹیسٹ ہے ہم نے آج ادھر کیا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ کس قدر خوف زدہ ہیں وکلا کے ساتھ اور پرامن لوگوں سے, کہ انہوں نے پورے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا اپنی طاقت کو تحفظ دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے, 26ویں آئینی ترمیم ہے, ایڈیشنل ججز آئے ہیں, وکلا کی ابھی تک جو تاریخ ہے اس میں دم خم بھی نہیں ہے اور سب کچھ ہو بھی رہا ہے, روک نہیں رہے آپ؟ دیکھیں جی بات سنیں, وکلا کا ایک کردار ہے اور ہم ریاستی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن اس میں ظاہری سی بات ہے کہ پوری قوم کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں. پوری قوم کو نکلنا ہوگا. یہ کوئی آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ صرف ایک سیگمنٹ آتا ہے تو وہ آ کے پورا ملک فتح کر کے چلا جائے گا. آپ دیکھیں کتنا جبر ہے, جب لوگ نکلیں گے تو یہ خس و خشاک کی طرح بہہ جائیں گے. کراچی سے وکلا آئے, لاہور سے وکلا آئے, لیکن اسلام آباد راولپنڈی کے وکلا اس طریقے سے نہیں نکلے جتنی بڑی تعداد میں کراچی اور لاہور کے وکلا نکلے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ادھر جب ہمارا جو صبح آپ نے دیکھا کہ جس طرح بند کیا ہوا تھا, ہمیں تو پہلے نہیں پتا تھا کہ پورا شہر اس طرح بند کر دیں گے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وکلا موجود تھے اور ان کو نکلنے نہیں دیا. اگر پورے ہائی کورٹ کا جو مجھے پتہ چلا ہے, ابھی ادھر بات ہو رہی تھی تو اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا. ابھی ریاست آزاد صاحب آئے ہیں تو ان کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 2007 کی طرح آج پھر آپ آ گئے ہیں, بتائیے گا کیا مین پوائنٹ ہے آج آپ کا؟ دیکھیں 2007 میں 2007 میں سارے وکیل نکلے تھے, ان میں بھی شامل تھا, چھوٹا موٹا رول میرا بھی تھا. تو آج پھر ہم سمجھتے ہیں, اور میں یہ کہتا ہوں, بار بار میں نے یہ کہا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے حوالے سے یا عدالتوں کے رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کی وجہ سے جب بھی کوئی بحران پیدا ہوا ہے, جب بھی کوئی شب خون مارا گیا ہے, تو حالانکہ یہ فرض سب کا بنتا ہے, سیاسی جماعت سیاسی رہنماؤں کا بنتا ہے, ججز کا بنتا ہے, مگر کوئی آواز نہیں اٹھاتا. یہ ہم ہیں وکیل جو ہمیشہ ہم سامنے آتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ اگر جسٹس منیر کے وقت اگر کوئی وکیلوں کا نمائندہ, لائرز کا ریپریزنٹیٹیو اٹھ کر اگر کہہ دیتا کہ جسٹس منیر تمہارے اس فیصلے کو میں نہیں مانتا,
تو ڈاکٹرائن آف نیسسٹی کے بنیاد پہ جو اس ملک میں تباہی ہوئی ہے وہ نہیں ہوتی. آج اس وقت دیکھیں بے شمار وکیل جو ہے اس وقت پہ اسلام آباد میں سارے پاکستان سے آئے اور یقیناً آج ہم نے بہت کامیاب اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا ہے. یہ موومنٹ آج سے چل نکلی. اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 26ویں ترمیم نہیں رہے گی. جب نہیں رہے گی تو وہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو صرف اپنے مفادات کے لیے اس ترمیم کو سہارا دے رہے ہیں وہ اور ان کے مفادات اور ان کی ساری بینیفیشری جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جائے. ہم نے دیکھا بلوچستان کے چیف جسٹس آئے لیکن کچھ نہیں ہوا آئین کے لیے, لاپتہ افراد کے لیے کچھ نہیں ہوا. رائٹ ناؤ جسٹس یحییٰ آفریدی آئے, آپ افتخار چودھری کے دور میں نکلے, ان کو بحال کروایا. اب کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ نہیں دیکھیں کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہے. ہم نے جتنے بھی بلوچستان سے یہ چیف جسٹس آئے اور یہاں آ کر انہوں نے جو رول ہے بلوچستان کے لوگوں کا اس کے مطابق رول پلے کرنا تھا وہ نہیں کیا. ہمیں افسوس ہے, مگر ہر آدمی تو قاضی فائز عیسیٰ یا دوسرے ججز کی طرح نہیں ہے. اس وقت جو ہمارے بلوچستان سے آئے ہوئے ججز آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں, ان کا رول کوئی نہیں پسند کرتا. جب ان کا رول کوئی پسند نہیں کرتا تو آپ کو میں یقین سے بتاتا ہوں کہ سارے بلوچستان میں کوئی بھی اس وقت 26ویں ترمیم کے حق میں نہیں ہے, ہم بھی نہیں ہیں. آپ یقین رکھیں سپریم کورٹ میں تشریف فرما ہیں وہ فل کورٹ سپریم کورٹ ہماری وہ 26ویں ترمیم کو سنے. اور آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو ڈیفر کر دیا جائے جب تک کہ سپریم کورٹ فل کورٹ ہماری 26ویں ترمیم پہ جو کانسٹیٹیوشن پٹیشنز ہیں ان کو ڈیسائیڈ نہیں کر دیتی. حکومت یہ چاہتی ہے کہ آج جوڈیشل کمیشن میں اپنی مرضی کے سیاسی ججز جن کو ایگزیکٹو جو ہے وہ تعینات کرنے جا رہی بائی کاسٹنگ آ ووٹ. اور ووٹ بھی کون دے رہے ہیں کہ 2 ممبر اس جوڈیشل کمیشن میں ایسے ہیں کہ جو خود الیکٹڈ نہیں ہیں, ان کو سپیکر نومینیٹ کرتا ہے. ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اور ایک مائنارٹی کے. جو لوگ خود الیکٹڈ نہیں ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو وہ تعینات کریں گے. تو یہ ہے 26ویں ترمیم کا جو اس کے پیچھے میکنزم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم ایک آئینی ترمیم نہیں ہے, یہ ایک واردات کی گئی ہے. 26ویں ترمیم سے سید منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس بننے کا راستہ سپریم کورٹ میں روکا گیا ہے اور اس کے بعد ڈوگر کو اور دیگر ججز کو باقی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کر کے مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا کہ وہ چیف جسٹس نہ بنے, ان کا راستہ روکا جا رہا ہے. ہم نے یہ فیصلہ, ساری قیادت نے آج یہ کیا ہے کہ آج کا جو پروٹیسٹ ہے آج ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے اس شرط کے ساتھ کہ یہ اجلاس جو ہے اس کو ملتوی کیا جائے اور جو ہماری 26ویں ترمیم کو جو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے جس دن اس کیس کی سماعت ہوگی اس دن آل پاکستان, یہ قیادت کا فیصلہ ہے, یہ میری ذات کا فیصلہ نہیں ہے, ساری قیادت کا کلیکٹیو جو ڈیسیجن ہے میں وہ آپ کو انفارم کر رہا ہوں. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس دن لانگ مارچ کی کال دی جائے گی, پورے پاکستان سے وکلا اس دن کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ آئیں گے. میں 1 بائی 1 اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ